علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ تو جو چیز بھی دماغ میں آئے اپنے آپ سے کہے، جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے خدا مالک ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ میں سنبھال پاؤں، خدا خدا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو کنونس کرے۔ اچھا ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ کہتی ہیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، زندگی مشغول ہے، ٹائم سنبھالنا اس لیے زیادہ دیر نہیں لگا سکتا۔ تو اپنے آپ کو فوراً کیا کہے؟ فوراً یہ کہے کہ اس سے اچھی ٹائم کی انویسٹمنٹ کوئی ہو بھی نہیں پائے گی۔ میں جو نماز میں ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں نا، اس سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا تھا جو خدا کو دے دو وہ بچ جائے گا۔ تو میری ابدی زندگی، آخرت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی اچھا ٹائم نہیں آئے گا جو میں خدا کو دوں گا۔ تو اس طرح سے سوچے۔ اب اس طرح سے جب اس کو سوچنے کی پریکٹس ہو جائے تو اپنی لائف کو بھی ایسی سوچے، اپنی زندگی کو بھی ایسی سوچے کہ میں زندگی کس کے لیے گزاروں؟ دنیا کے لیے گزاروں یا آخرت کے لیے گزاروں؟ جبکہ دنیا کے بارے میں مجھے ایک اصول 100% پتا ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری حقیقتوں کا کوئی منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، جانتا ہے بوجھتا ہے انکار کرتا ہے۔ تو خدا کا منکر ہوتا ہے نعوذ باللہ، نبی کا بھی انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، امامت کے انکار کرنے والے مل جاتے ہیں۔ صرف ایک حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا، وہ یہ کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں پہ مرنا ہے۔ تو انسان اگر ان حقیقتوں کو اپنے ذہن کے اندر لانا شروع کرے اور ان کے اوپر پلاننگ کرنا شروع کرے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، پھر دنیا کی محبت کم کی جا سکتی ہے، پھر دنیا کی محبت سے چھٹکارا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی آتے ہیں۔ اب میں ایک اور مشکل کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کا حل کی طرف جانے کی کوشش کروں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہو گئی ہے، ہمارے نفس نے عذر بنانے کا سمجھنے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ جو بات آپ کہیں گے نفس کے پاس اس کا کوئی ایکسکیوز موجود ہے۔ تو مثلا میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ دیکھو نفس دنیا پرستی سے نہیں، دنیا پرستی سے بچنا ہے، تو میرا نفس کہے گا شاید دوسرے لوگ ہوں گے دنیا پرست، میں نہیں ہوں کم سے کم۔ اچھا بھائی تم کیوں دنیا پرست نہیں ہو؟ میں مولوی ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میں دنیا پرست نہیں ہوں گا۔ اب جس کو ہاتھ لگاؤ کوئی بات کہو، وہ فوراً اس کا نفس یہ کہے گا کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ تو بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ کرے کہ یہی ہو کہ کوئی اور ہو، آپ نہ ہو، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ثبوت کیا ہے؟ جب دنیا پرستی ہوتی ہے تو کیریکٹر میں ایک ریفلیکشن آتی ہے، اور جب دنیا پرستی نہیں ہوتی تو پھر کیریکٹر میں ایک اور ریفلیکشن آتی ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے اندر وہ ریفلیکشن ڈھونڈیں جو دنیا پرستی چلی جاتی ہے تو آتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بھئی ہم لوگوں نے اتنے واقعات سنے اپنی زندگی میں نبی کے اور اولاد نبی کے، اور ان واقعات میں سے جو چیز سب سے زیادہ کامنلی ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کے کیریکٹر کی ڈگنیٹی ہے، کردار کی عظمت۔ اچھا اب کردار کی عظمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ چیزوں میں لوگوں نے اہل بیت کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، نقل اتارنے کی کوشش کی۔ مثلا امام کا لقب ایک تھا، کسی نے وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں چونکہ آج کل ہر چیز بہرحال ریکارڈ بھی ہوتی ہے، کوئی سنے تو برا لگے، اسے اچھا لگے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو فلاں امام کا لقب تھا، وہ کسی اور کو مل گیا۔ فلاں امام کی فضیلت تھی، جناب حدیث گڑھی کسی اور کو پکڑا دی۔ تو یہ بہت ہوا ہے۔ فضیلتیں اہل بیت کی، فضیلتیں القاب ان کے، واقعات ان کے، وہ کسی اور کے نام سے دنیا میں چل رہے ہیں، اور اب آپ سن رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو اب یہ داستان کہاں پہنچ گئی۔ تو بہت ساری چیزوں میں نقلیں اتاری ہیں لوگوں نے، چلیے ٹھیک ہے، روایتیں گڑھ لی، جو کچھ بھی کر لیا، لیکن ایک چیز آ جاتی ہے آج کے زمانے کے لیے، وہ یہ کہ وہ کردار دکھاؤ جو انہوں نے دکھایا تھا، لے کر آؤ، کسی طریقے سے سامنے لاؤ وہ کیریکٹر۔ کیوں؟ یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے انسان کا،
ایک دفعہ مصنوعی اور دکھاوے کا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ ہوتا ہے جو ریفلیکٹ اندر سے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا دکھائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں بھئی اس کو وہی دنیا پرستی جو تھی اس سے نجات ہو چکی ہے اس کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب ہے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک آدمی آیا امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر اس نے کچھ باتیں کہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی راہ میں محنت کی ہے، ہم نے عبادت کی ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوا، ہمارے علاقے میں وہ ہوا۔ تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان جب عظمت دکھاتا ہے، بڑا انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر جو بڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک جملہ بولا جو برا نہیں تھا، ویسے برا نہیں تھا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی پاگل پنا چڑھے تو وہ غلط جگہ پہ دعوے دار ہو جائے، انسان ہمبل رہے تو خدا اس کی عزت بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیوانگی میں آ جائے، کسی تکبر میں آ جائے، تکبر ایک دیوانگی ہوتی ہے، جب وہ تکبر میں آتا ہے، پاگل پنے میں آتا ہے تو کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، اور جب غلط دعویٰ کرتا ہے تو پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے ہمبل رہے، الٹے سیدھے دعوے نہ کرے، ورنہ مصیبت آئے گی، ذلت آئے گی۔ تو اس نے کوئی دعویٰ کر دیا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب انسان کے اندر کوئی بڑائی ہوتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے سوچا سمجھا، اور اس نے جو کچھ بھی بولنا تھا اس نے کہا کہ مولا جب انسان میں بڑائی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا دیا ہو تو شکر کرتا ہے، اللہ جب اسے کچھ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب خدا اسے کچھ نہیں دیتا تو وہ صبر کرتا ہے۔ جملہ برا نہیں ہے، جملہ بہت اچھا ہے۔ اگر خدا دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، سب کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا اگر خدا نہ دے تو کیا کرے؟ صبر کر لیں کہ بھئی خدا نے نہیں دیا، صبر کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، خدا دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، اسی خدا کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، نہیں دیتا تو بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے تو بیچارے نے بڑی بات کہی نا کہ اگر خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے۔ تو عام انسانوں کے حساب سے، اس دنیا کے حساب سے اس نے بڑی بات کہی ہے۔ لیکن امام نے کہا کہ فلانی، اس کا نام شقیق تھا، امام نے فرمایا شقیق جو تم نے کہا نا کہ انسان کی بڑائی ہے، یہ تو مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ان کا مالک انہیں دیتا ہے تو اس کے پاؤں میں لوٹتے ہیں، اور جب مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کو کتا کاٹ لیتا ہے؟ کیا نہیں، جا کے بیٹھ جاتا ہے صاحب۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے بات تو صحیح کہی ہوگی، مثلا جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، انسان کی بڑائی تو نہیں ہوئی ہے۔ اتنا فرق ہے عام آدمی کے بڑے بات میں اور اہل بیت کے کلام میں۔ کوئی عام آدمی اپنے دماغ سے کوئی بڑی بات کہے گا نا، یہاں تک آئے گا، اور جب وہ اپنی دانش میں کوئی بہت بڑا کام کر لے گا اور اس کا مقابلہ ہو اہل بیت کے کردار سے تو مدینے کے کتے کی طرح چھوٹا ہو جائے گا۔ اب اس نے شرمندہ ہو کر امام سے کہا کہ مولا آپ فرمائیں۔ اچھا یہ وہ کام تھا جو پہلے کرنا تھا، اگر کر لیتا نا تو مصیبت نہیں آتی۔ جیسے ہی امام کسی کو کہیں فلاں چیز کیا ہوتی ہے، فوراً اس کو کہنا چاہیے مولا آپ فرمائیں۔ کیوں چیلنج دے رہا ہے بلا وجہ میں؟ خاندان عصمت کے سامنے کوئی چیلنج کی گنجائش ہے؟ چیلنج نہیں لینا چاہیے تھا اس کو۔ تواضع دکھاتا، کہتا مولا آپ کا حکم ہے تو میں عرض کروں ورنہ آپ فرمائیں۔ حتیٰ ہمارے پاس کلام موجود ہے، اللہ کے رسول نے مثلا امیر المومنین سے پوچھا کہ اے علی فلاں چیز، فرمایا اللہ کے رسول جانتے ہیں، امیر المومنین واقف ہیں، لیکن تواضع ادب انکساری ہے کہ نہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں، وہ فرمائیں گے۔ تو اس نے غلط کر دیا تھا بہرحال، لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیے۔ اب دیکھیے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں، جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں۔ کس بات کا شکر؟ سب سے وہ امتحان نہیں لیا، ہم سے لیا ہے۔ سب کو دیکھو دنیا بھر بھر کے دے دی، اگر خدا نے ہمیں کسی قابل سمجھا ہے تو شکر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ یہ جو میں اور آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ علی عظیم
رضیتی، اس غم کے اوپر شکر جو خدا نے دیا ہے. خدا نے اگر اس قابل نہ سمجھا ہوتا تو کیوں غم دیا تھا؟ خدا نے سید الشہداء کو کسی مقام پہ پہنچانا تھا نا، اس لیے دیا، اس پہ شکر کیا. وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، یہ شکر. فرمایا جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ کردار کی عظمت ہے. دیکھیے وہ پہلا جملہ کتنا اچھا لگ رہا تھا جب تک یہ دوسرا نہیں سنا تھا. وہ بہت اچھا لگ رہا تھا بھائی، جب خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے، بڑا اچھا لگا تھا. لیکن امام کے کلام کے سامنے جب وہ آیا جملہ تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خدا دیتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہوتا کہ ہم لے لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں، شکر کرتے رہیں شکر کرتے رہیں. نہیں، خدا اس کو ہمیں کسی اور کے لیے دیتا ہے. خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے اس مال میں سے انفاق کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. نہیں کہتا مالک بنایا ہے، کہتا ہے اس مال میں سے انفاق کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. کس کا جانشین بنایا ہے؟ اپنا جانشین بنایا ہے کہ میں رزاق ہوں، تمہیں تھوڑا سا رزق دیا ہے، اب دیکھتے ہیں تم ہماری جانشینی میں کیا کرتے ہو. اپنے پاس سنبھال کے رکھتے رہو گے، یہ جانشینی اچھی نہیں کی تم نے. کبھی فرماتا ہے اس مال میں سے دو جس میں ہم نے تم کو امانت دار بنایا ہے، اس مال میں سے دو جس میں ہم نے تمہیں موقع دے دیا ہے. اس طرح سے فرماتا ہے خدا نے متعال. یہ جو پرسیپشن کو چینج کرنا ہے یہ انسان کو دنیا پرستی سے دور لے کے جاتا ہے. یہ جو پرسیپشن چینج ہوتا تھا ریالٹیز کو بیان کر کر کے کہ دیکھو دنیا یہ ہے، آخرت یہ ہے، ایسے ہوگے تو ایسا ہو جائے گا. اور وہ اپنے آئیڈیلز کو ہمیں دیتے رہتے تھے اور انسانوں کی تربیت کرتے رہتے تھے. انسان تربیت پاتے تھے اور ان کے تربیت پائے ہوئے لوگ عجیب ہو جاتے تھے. دنیا ان کو بیوقوف کہنے لگتی تھی، نادان کہنے لگتی تھی، لیکن وہ ہوتے اپنے پائے کے تھے. مثال کے طور پر ابن ابی عمیر نام کر کے ایک صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ اگر کوئی روایت یہاں تک پہنچ جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہی ہے، تو پھر بعد میں معاملہ ختم ہو جاتا تھا. کہتے تھے نہیں، یہ بغیر تصدیق کے، بغیر توثیق کے کوئی روایت بولتے ہی نہیں تھے. تو یہ اصحاب اجماع میں سے شمار ہوتے تھے، یعنی جس تک اگر روایت پہنچ گئی تو سب یہ کہیں گے یہ روایت صحیح ہے. اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ صاحب ثروت تھے، خلیفہ نے ان کو پکڑا، ان کو اذیت کی، مال ضبط کر لیا، جیل میں ڈال دیا. اتنا ٹارچر ہوئے کہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. پھر جب جیل سے سالوں کے بعد نکلے تو انہوں نے تمام روایتیں جو اہل بیت سے سیکھی تھیں ایک گھر میں جگہ میں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں. واپس آ کے دیکھا تو اس کو بھی پانی کھا چکا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا. تو اپنی زندگی میں بہت اکیلے رہ گئے. پھر شاید خدا سے دعا کی ہوگی، اہل بیت کا لطف ہوا ہوگا، اللہ نے ان کو حافظہ ایسا مضبوط دیا، ایسا مضبوط حافظہ دیا، اپنے حفظ سے روایت بتاتے تھے، کس سے میں نے سنا ہے، کس سے سنا ہے، کس سے سنا ہے، بالکل صحیح بولتے تھے. تو اصحاب اجماع میں سے ہو گئے. اچھا یہ جو سب کچھ ہوا، خدا نے اتنا امتحان بھی لیا اور خدا نے حافظہ بھی دے دیا، رہتی دنیا تک ان کا نام اصحاب اجماع میں آ گیا. کیوں ایسا تھا؟ یہ معاملہ عزیزان محترم، بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، یہ ہم لوگوں کے ہاں تو ممکن ہے کہ میرے جیسا کوئی بولنے والا یا مجھ سے بہتر بولنے والا دنیا میں شہرت پا لے اور کریکٹر میں خالی ہو. یہ ہماری دنیا میں ممکن ہے، ان کے نظام میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر ان کے نظام میں کوئی ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کریکٹر میں ڈیفرنٹ آدمی ہوگا، یہ کریکٹر میں مختلف آدمی ہوگا. ہمارے یہاں پاسبل ہے بڑا مشہور ہو جائے اچھے کام میں، مجلس پڑھنے میں، لیکن کریکٹر اچھا نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں، ہم نے بہت دیکھے، آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے. لیکن وہاں پہ کوئی کریکٹر ہوتا ہے. اب ان کا کریکٹر کیسا ہے؟ ان کا کریکٹر ایسا ہے کہ یہ اتنے مقام پہ پہنچے ہوئے، اب کتنی مصیبتوں سے گزرے ہیں، مال بھی چھن گیا، سب کچھ چھن گیا. ایک آدمی آیا ابن ابی عمیر کے پاس اور کہا کہ ان کو 4000 یا 6000 درہم دیے. 6000 درہم کتنے ہوتے تھے؟
مولا چھٹے امام کے زمانے میں یہ واقعہ ہے، تقریباً درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک واقعہ امام ششم کے زمانے کا ہے کہ کسی نے امام سے درخواست کی، وہ شام کے تھے، لبنان کے تھے، اور انہوں نے آ کر 6000 دیے امام کے ہاتھ میں کہ مولا میرے لیے گھر خرید لیجیے گا مدینے میں۔ یہ بھی میں عرض کروں گا، اس کا بھی واقعہ اگر ذہن میں رہ گیا تو 6000 بہت ہوتے تھے، گھر کی قیمت کے برابر ہو جاتے تھے، اچھا گھر، بڑا گھر۔ وہ سوداگر تھا جو لبنان سے آیا تھا، بزنس مین تھا۔ تو ایک آدمی آیا ابن ابی عمیر کے پاس اس غربت کے زمانے میں، جب بزنس ہاتھ سے جا چکا ہے، سب کچھ جا چکا ہے، خود نابینا ہے، محتاج ہیں۔ ایک آدمی آیا، 6000 دیے ہاتھ میں۔ کہا یہ، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے ہیں۔ کہا کہ مجھے بتاؤ میرے کیسے ہوئے؟ کہنے لگا کہ اگر اس کو چھوڑ دو کہ کیسے ہوئے تو صحیح نہیں ہے۔ کہا نہیں، صحیح نہیں ہے، پہلے مجھے بتاؤ یہ پیسے کیسے ہیں؟ کہنے لگا تمہارے ہیں۔ کہنے لگا یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے کیسے ہیں، کیوں ہیں میرے؟ کہنے لگا تم نے مجھے قرض دیا تھا اچھے دور میں اور تم بھول گئے ہو، اور مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا تھا، یہ اس کے پیسے ہیں، اب رکھ لو، اب کافی ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں یہ کافی نہیں ہوا ہے، میرے مولا نے قرض لینے کے لیے مجھے ایک اصول بتایا ہے، اس کے بغیر قرض واپس نہیں لوں گا۔ کہنے لگا وہ اصول کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ یہ جو تم مجھے قرض واپس دے رہے ہو، کیا تمہارے مال میں برکت آئی ہے؟ بزنس کیا ہے کوئی؟ پیسہ کہاں سے بنا اتنا؟ کہنے لگا کہ اس پہ چھوڑ دو، مجھے معذور سمجھو۔ اس نے کہا نہیں معذور نہیں ہے، بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا جب تو نے پیسہ مجھے دیا تھا نا تو میں نے گھر لیا تھا، تجھے بتایا تھا کہ میں گھر لوں گا، تو میں نے گھر لیا تھا۔ اب جو تم محتاج ہو تو میرا دل کوڑ رہا ہے، تو میں نے گھر بیچ دیا ہے، پیسے واپس کر رہا ہوں، تم گھر اپنے لیے لے لو۔ بندے خدا نے پیسے واپس کیے اور کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے کسی کو سائے سے محروم نہ کرنا، اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے کسی کو گھر سے محروم نہ کرنا۔ تو اس نے کہا کہ تیرے پاس بھی تو گھر نہیں ہے۔ کہنے کا نہیں، اگر امام نے کہا نا کہ کسی کا گھر مت بکوانا، میں تمہارا گھر نہیں بکواؤں گا، یہ پیسے واپس لے لو، اپنا گھر واپس جاؤ۔ نہیں لیا آخر تک۔ یہ کیریکٹر، یہ دیکھیے، یہ دنیا پرستی کا انکار نہیں ہے اس کیریکٹر کے اندر۔ اگر دنیا کی اتنی سی بھی حیثیت ہوتی تو اس بندے خدا کو لے لینا چاہیے تھا۔ سوچتا کہ کہیں سے بھی لیا اس نے، مجھے کیا، میں خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اتنا۔ اس نے کہا نہیں، دنیا کی کیا حیثیت ہے، میرے نزدیک جو حیثیت ہے وہ امام کے کلام کی ہے۔ امام کا کلام میرے لیے اہم ہے، امام کا حکم اہم ہے۔ امام نے کہا کسی کو اس کے گھر سے محروم نہیں کرنا، یہ گھر بیچ کے دے رہا ہے مجھے، میں نہیں لے سکتا۔ یہ جو کیریکٹر ہے نا، یہ صرف اس وقت نظر آتا ہے جب پیچھے دنیا پرستی نہ ہو، اور اگر دنیا پرستی ہوتی ہے یہ کیریکٹر نظر نہیں آتا۔ پھر اب مجھے اور آپ کو جو ڈھونڈنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم لوگوں کے اندر کیریکٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے